بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 6 بیٹا کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا بیٹا دیکھیں، آج ہمارا سبق نمبر 6 ہے۔ سارے بچے اپنی بک کھولیں، اس کا صفحہ نمبر 28۔ سبق کا نام ہے اشتہارات ضرورت نہیں کے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے اس کے خاص الفاظ دیکھیں۔ پہلا لفظ ہے فہمائش، ہدایت، تلقین یا نصیحت، ٹھیک ہے بیٹا؟ دوسرا لفظ ہے گھامڑ، اس کا مطلب ہوتا ہے احمق یا بیوقوف۔ پھاوڑا، مٹی کھودنے کا آلہ، یہاں بھی لکھے ہوئے ہیں اور آپ کی بک کے اوپر بھی لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد ہے اگلا لفظ حاذق۔ حاذق کا مطلب ہے ماہر، قابل یا سمجھدار، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اگلا لفظ ہے دانست۔ دانست کا مطلب ہے دانست، علم یا سمجھ، ٹھیک ہے؟ اوباش، بدماش، آوارہ۔ اس کے بعد ہے دوشیزہ، غیر شادی شدہ لڑکی، ٹھیک ہے بیٹا؟ اب دیکھیں اس کی ریڈنگ ہے۔ ریڈنگ کا کچھ حصہ میں آپ کو کروا دیتا ہوں، باقی جو ریڈنگ بچے گی وہ آپ نے خود کرنی ہوگی۔ دیکھیں یہاں کہا جا رہا ہے کہ ایک بزرگ اپنے نوکر کو فہمائش کر رہے تھے، یعنی نصیحت کر رہے تھے، تلقین کر رہے تھے کہ تم بالکل گھامڑ ہو، یعنی تم بالکل بے وقوف ہو۔ دیکھو میر صاحب کا نوکر اتنا دور اندیش کا مطلب ہوتا ہے دور کی سوچ سوچنے والا، ٹھیک ہے؟ یعنی مستقبل کا سوچنے والا، دور اندیش کہ میر صاحب نے بازار سے بجلی کا بلب منگوایا تو اس کے ساتھ ہی ایک بوتل مٹی کے تیل کی اور 2 موم بتیاں بھی لے آیا کہ بلب فیوز ہو جائے تو لالٹین سے کام چل سکتا ہے، اس کی چمنی ٹوٹ جائے یا بتی ختم ہو جائے تو موم بتی روشن کی جا سکتی ہے۔ تم کو ٹیکسی لینے بھیجا تھا، تم آدھے گھنٹے کے بعد ہاتھ لٹکاتے آ گئے، کہا جی ٹیکسی تو ملی نہیں، موٹر رکشہ کہتے ہیں تو لے آؤں؟ میر صاحب کا نوکر ہوتا تو موٹر رکشہ لے کر آیا ہوتا تاکہ دوبارہ جانے کی ضرورت نہ پڑتی، ٹھیک ہے بیٹا؟ آگے دیکھیں، نوکر بہت شرمندہ ہوا اور آقا کی بات پلے باندھ لی۔ پلے باندھ لینا یعنی ذہن میں رکھ لینا، ٹھیک ہے؟ چند دن بعد اتفاق سے آقا پر بخار کا حملہ ہوا تو انہوں نے اسے حکیم صاحب کو بلوانے کے لیے بھیجا۔ تھوڑی دیر میں حکیم صاحب تشریف لائے تو ان کے پیچھے 3 آدمی اور تھے جو سلام کر کے ایک طرف کھڑے ہو گئے۔ ایک کی بغل میں کپڑے کا تھان تھا، ایک کی بغل میں کیا تھا؟ کپڑے کا تھان تھا۔ اب اس کپڑے کے تھان سے مراد کیا ہے؟ اس کپڑے کے تھان سے مراد جو ہے وہ کفن ہے۔ کیا ہے؟ کفن۔ دوسرے کے ہاتھ میں لوٹا اور تیسرے کے کندھے پر پھاوڑا۔ لوٹا یعنی نہلانے کے لیے، پھاوڑا یعنی زمین کھودنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ آقا نے نوکر سے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں میاں؟ نوکر نے تعارف کرایا کہ جناب ویسے تو حکیم صاحب بہت حاذق ہیں، یعنی بہت قابل ہیں، بہت ماہر ہیں، اپنے فن میں اپنی حکمت کے اندر بڑی مہارت رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے کاموں میں کون دخل دے سکتا ہے؟ خدا نہ خواستہ ایسی ویسی بات ہو جائے۔ اب ایسی ویسی بات سے مراد کیا ہے؟ کہ اس کا خدا نہ خواستہ اس کی اگر ڈیتھ ہو گئی، ایسی ویسی بات ہو جائے تو میں درزی کو لے آیا ہوں اور کفن کا کپڑا ساتھ لایا ہے۔ دوسرے صاحب غسال ہیں۔ غسال کہتے ہیں جو مردوں کو نہلاتا ہے، جو مردوں کو غسل دیتا ہے۔ اور تیسرے گورکن یعنی جو قبر کھودتا ہے۔ اس لیے ایک ساتھ اس لیے لے آیا ہوں کہ بار بار بھاگنا نہ پڑے، ٹھیک ہے؟ یہ اس کا کچھ حصہ ریڈنگ کا میں نے کر دیا۔ باقی جو صفحہ نمبر 29 اور اسی طرح صفحہ نمبر 30 کی ریڈنگ ہے وہ آپ نے بیٹا خود کرنی ہوگی، ٹھیک ہے؟ یہ ریڈنگ کرنے کے بعد سب سے پہلے ہم نے اپنی نوٹ بک کھولنی ہے۔ نوٹ بک کے اوپر ہم نے خوش خط کام لکھنا ہے، آرام سے اچھا کر کے ریٹنگ بنا کے جو ہے وہ آپ نے کام کرنا ہوگا۔ اسکیل کے ذریعے لائن لگانی ہے۔ سب سے پہلے اوپر جماعت کا کام لکھنا ہے، سبق نمبر لکھنا ہے، سبق کا نام لکھنا ہے، ڈیٹ لکھنی ہے، دوسری طرف ڈے لکھا ہوا ہے وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں الفاظ لکھنے ہیں آپ نے بلیک سے، اور اس کے معنی آپ نے پھر بلو سے لکھنے ہوں گے۔
الفاظ معنی، پہلا لفظ ہے فہمائش، ہدایت، نصیحت یا تلقین، ٹھیک ہے. گھامڑ احمق، بے وقوف. پھاوڑا مٹی کھودنے کا آلہ جس سے یہ زمین کھودی جاتی ہے. حاذق ماہر، قابل، سمجھدار. دانست علم، سمجھ. اوباش بدماش، آوارہ. دوشیزہ غیر شادی شدہ لڑکی. ٹھیک ہے بیٹا، یہ آپ لوگوں کے الفاظ معنی ہیں، یہ آپ نے نوٹ بک کے اوپر کرنے ہوں گے. اس کے بعد جو آپ نے سوال نمبر 1 میں آپ کو ابھی کرواتا ہوں. سوال نمبر 1 کے بعد سوال نمبر 2 دیکھیں. سوال نمبر 2 میں کہا جا رہا ہے درج ذیل الفاظ کا تلفظ اعراب کی مدد سے واضح کریں. یہ دیکھیں یہ اعراب لگے ہوئے ہیں. پہلا لفظ ہے غسال. کیا لفظ ہے؟ غسال. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے زحمت. کیا لفظ ہے؟ زحمت. یہ اعراب لگے ہوئے ہیں، اس کو اسی طرح دیکھیں. پھر ہے معذرت. ٹھیک ہے. حاذق دور اندیش. ٹھیک ہے. اسی طرح پھر اس کا یہ سوال نمبر 3 چھوڑ دیں فی الحال. سوال نمبر 4 بھی فی الحال چھوڑ دیں. سوال نمبر 5 جو ہے وہ دیکھیں. سوال نمبر 5 میں کہا جا رہا ہے درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں. ایک بزرگ کس کو فہمائش کر رہے تھے؟ بیٹے کو، پوتے کو، نوکرانی کو یا نوکر کو؟ نوکر کو. یہ ٹک ہے اس کا. میر صاحب نے بازار سے کیا منگوایا؟ بلب. ٹھیک ہے. اتفاق سے چند دن بعد آقا پر کس بیماری کا حملہ ہوا؟ بخار کا. نوکر نے کہا ویسے تو حکیم صاحب بہت ہیں. کیا ہیں جی؟ قابل ہیں، ماہر ہیں، لائق ہیں، حاذق ہیں، حاذق ہیں. اگلا ہے، اگلے صفحے پر دیکھیں. فرما بردار بیٹے کو جائیداد سے آگ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آگ کرنے کا. ٹھیک ہے. اس کے بعد سوال نمبر 6 ہے، وہ بھی آپ بک سے دیکھیں. سوال نمبر 6 میں کہا جا رہا ہے اس سبق میں سے 5 اس میں نکرہ تلاش کریں. یہ دیکھیں اس سبق میں سے 5 اس میں نکرہ تلاش کریں. اس میں نکرہ وہ ہوتے ہیں جو عام چیز ہو. ٹھیک ہے. عام چیز، عام شخص، عام جگہ کے نام کو اس میں نکرہ کہا جاتا ہے. دیکھیں پہلا لفظ ہے ریڑھی، موٹر سائیکل، اخبار، لڑکے یا نوکر. ٹھیک ہے. یہ 5 کہا گیا تو 5 یہ اس میں نکرہ لکھے ہوئے ہیں. سوال نمبر 7 دیکھیں. درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں. پہلا لفظ ہے میزبان. میزبان کا متضاد آئے گا مہمان. دوسرا لفظ ہے دور اندیش، اس کا آئے گا جلد باز. پھر ہے بزرگ، اس کا آئے گا جوان. پھر ہے امید، اس کا آئے گا نا امیدی. ٹھیک ہے. سوال نمبر 7 کرنے کے بعد سوال نمبر 8 میں ابھی آپ کو بعد میں کرواتا ہوں. سوال نمبر آپ 9 دیکھیں. واحد کے جمع اور جمع کے واحد، یہ سارے آپ نے بک کے اوپر ہی کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے. پہلا لفظ ہے وقت، اس کا آئے گا اوقات. دوسرا ہے احباب، اس کا آئے گا حبیب. پھر ہے اطلاع، اطلاعات. ٹھیک ہے. اس کے بعد آداب، ادب. اشتہار، اشتہارات. ٹھیک ہے. سوال نمبر 10 ہے. سوال نمبر 10 میں کہا جا رہا ہے حروف تہجی کی ترتیب دیں. حروف تہجی کی ترتیب بیٹا کون سی ہوتی ہے؟ جس طرح ہم نورانی قاعدے پر یا جو ہے وہ الف بے جیم پڑھتے ہیں، یہ حروف تہجی کی ترتیب وہ ہوتی ہے یعنی جس لفظ کے اندر سب سے پہلا لفظ الف آئے اور اس کے بعد بے استعمال ہو، اس کے بعد تے استعمال ہو، اس طرح جو ہے وہ حروف تہجی کی ترتیب ہے. دیکھیں یہاں بک کے اوپر لکھا ہوا ہے پہلا لفظ فہمائش. فے تو بہت دور ہے. پہلا لفظ جو ہے وہ حروف تہجی کے اندر الف آتا ہے. اس میں سے ہم تلاش کریں گے کہ الف سب سے پہلے کس کا لفظ ہے. دیکھیں ذرا لکھا ہوا ہے اوباش. اوباش میں سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ الف آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ پہلا نمبر ہے اوباش حروف تہجی کی ترتیب سے. اور دوسرے نمبر پر جو ہے وہ دیکھیں الف کے بعد بے آتا ہے، پے آتا ہے، ٹے آتا ہے، سے، جیم، چے، ایسا لفظ کوئی نہیں ہے. پھر اس کے بعد دال ہے، دانست. ٹھیک ہے. دانست. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر دانست کے بعد پھر دال آتی ہے دوشیزہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر جو ہے دال کے بعد پھر آگے جا کر دیکھیں کوئی لفظ ایسا نہیں آ رہا. پھر آتا ہے فہمائش اور پھر آخر میں آتا ہے گھامڑ. ٹھیک ہے. یہ آپ جو ہے وہ حروف تہجی کی ترتیب جو ہے اس انداز سے کر سکتے ہیں کہ الف کے بعد بے آتا ہے، بے کے بعد پے آتا ہے. اس طرح جو ہے وہ جو لفظ پہلے آتا ہوگا اس کو آپ نمبر 1 کر دیں گے، دوسرے کو نمبر 2 کر دیں گے. اس طرح اس کو مکمل کرنا ہوگا. سوال نمبر 11 دیکھیں بک کے اوپر ہی کرنے والا ہے. کالم الف کو کالم بے کے متعلقہ کالم سے ملائیں. پہلا لفظ لکھا ہوا ہے، آپ نے یہ اسکیل رکھ کے لیڈ پینسل کے ذریعے اس کو ملانا ہے. لالٹین. لالٹین ملے گا چمنی کے ساتھ. ٹھیک ہے. چمنی. اور پھر ہے بخار، علاج، درزی، کفن، دوشیزہ لڑکی، میر صاحب کا نوکر جو ہے وہ دور اندیش، بزرگ کا نوکر گھامڑ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلے صفحے پہ دیکھیں صفحہ نمبر 33 پہ لکھا ہوا ہے متلازم یا گروہی الفاظ. ایسے الفاظ
جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے متعلقہ اور بہت سے الفاظ ذہن میں آ جائیں متلازم یا گروہی الفاظ کہلاتے ہیں۔ مثلا باغ سے متعلق دیکھیں، جب ہم باغ کے اندر جاتے ہیں تو باغ سے متعلق بہت سارے جو ہے وہ لفظ ہمارے ذہن میں آتے ہیں، جیسے باغ کے اندر جب ہم جائیں تو درخت نظر آتے ہیں، پودے نظر آتے ہیں، کانٹے نظر آتے ہیں، شاخیں، پتے، پھول، پھل، گھاس، پرندے وغیرہ۔ اب آپ درج ذیل الفاظ کے متلازم الفاظ کا جو ہے وہ لکھیں گے۔ دیکھیں ذرا لکھا ہوا ہے، پہلا الف بے جیم دال ہے، ٹھیک ہے، پہلا ہے گھر۔ اب آپ خود اس کو فل کر سکتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ کہ ہمارے گھر کے اندر کیا ہوتا ہے۔ گھر کے اندر صحن ہوتا ہے، برآمدہ ہوتا ہے، کچن ہوتا ہے، واش روم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کمرے وغیرہ ہوتے ہیں۔ یہ 1 2 3 4 5 چیزیں ایسی جو ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں، وہ ہم اس خالی جگہ کے اوپر لکھیں گے، خود لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح اسکول ہے، اسکول کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کیا کچھ ہوتا ہے، کلاس روم ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، کرسیاں ہوتی ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، میز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح بستہ، ہر بچے کے پاس بستہ ہوتا ہے۔ اپنے اپنے بستے کے اندر، اپنے اپنے بیگ کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بستے کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے۔ کاپیاں ہوتی ہیں، کتابیں ہوتی ہیں، پینسل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیومیٹری ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہمارے جو ہے وہ بستے کے اندر ہم ڈال کے لے کے آتے ہیں۔ اس کے بعد ہم مسجد کے اندر بھی جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مسجد کے اندر جا کر ہم دیکھتے ہیں مسجد میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ صفیں ہوتی ہیں بیٹا، اسپیکر ہوتا ہے، مسجد کا مینار ہوتا ہے، گنبد ہوتا ہے، ممبر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جائے نماز ہوتا ہے مسجد کے اندر۔ اسی طرح ہم ہاسپٹل میں بھی جاتے ہوں گے، ہسپتال کے اندر، وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کتنی چیزیں ایسی ہیں، جیسے ڈاکٹر ہیں، ادویات ہیں، میڈیکل آلات ہیں، لیبارٹریز ہیں، ہاں جی، بہت ساری چیزیں ہاسپٹل کے اندر بھی ہوتی ہیں۔ تو ہم کوئی بھی ہاسپٹل کی 5 چیزیں جو ہے وہ اس کے اندر لکھیں گے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اب دیکھیں نوٹ بک جب ہم کھولیں گے، الفاظ معنی کرنے کے بعد ہم پہلا سوال کریں گے۔ سوال نمبر 1 ہے ہمارا، مختصر جواب دیں، ٹھیک ہے، مختصر جواب دیں۔ سوال بیٹا آپ نے اپنی بک کھول کے سامنے رکھنی ہے، سوال آپ نے بلیک کے ساتھ اپنی بک سے دیکھ کر نوٹ کرنا ہے نوٹ بک کے اوپر، اور جواب جو ہے وہ جو میں کروا رہا ہوں وہ آپ نے کرنا ہے۔ سوال نمبر 1 مختصر جواب دیں۔ سوال نمبر 1 ہے، دیکھیں بک پہ، میر صاحب کے نوکر میں کیا خوبی تھی؟ جواب ہے، جواب نمبر 1، میر صاحب کا نوکر دور اندیش تھا۔ کیا خوبی تھی؟ دور اندیش تھا، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، بے جز جو ہماری بک پہ لکھا ہوا ہے، اس میں کہا جا رہا ہے بزرگ نے اپنے نوکر کو کیا لینے بھیجا تھا؟ جی جواب نمبر 2، بزرگ نے نوکر کو ٹیکسی لینے بھیجا تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جیم ہے، سوال نمبر 3، یعنی کہ آقا پر کس چیز کا حملہ ہوا؟ آقا پر بخار کا حملہ ہوا، آقا پر بخار کا حملہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دیکھیں سوال نمبر 4 ہے، سوال نمبر 4 میں کہا جا رہا ہے سبق میں موجود اشتہارات کے عنوانات کیا ہیں؟ اسی سبق کے اندر اگلے صفحے پر یعنی صفحہ نمبر 30 پر ہم دیکھیں گے کہ یہ بلو انک سے جو ہے نا وہ اشتہارات کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھیں سوال نمبر 4 کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ سبق میں موجود اشتہارات کے عنوانات کیا ہیں؟ جواب نمبر 1، کرائے کے لیے خالی نہیں، اطلاع عام، ضرورت نہیں، عدم ضرورت رشتہ، داخلے جاری نہ رکھیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ 5واں بھی اسی کا حصہ ہے، اطلاع عام میں کریانہ مرچ سوال نمبر 5 ہے، سوال نمبر 5 میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اطلاع عام میں کریانہ مرچنٹ کا کیا نام تھا؟ اطلاع عام میں کریانہ مرچنٹ کا نام محمد دین تھا۔ کیا نام تھا؟ محمد دین لکھا ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 ہمارا، عدم ضرورت رشتے کا کیا مطلب ہے؟ جواب نمبر 6، عدم ضرورت رشتے سے مراد ہے کہ رشتے کی ضرورت نہیں ہے، رشتے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر ہمارا 7 ہے، پنجابی نوجوان کو رشتے کی ضرورت کیوں نہ تھی؟ جواب، پنجابی نوجوان کو رشتے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا، کیونکہ وہ پہلے سے ہی شادی شدہ تھا۔ اس کے بعد جواب نمبر 8، سوال نمبر 8 ہے، کس شہر کے کالج داخلے کے لیے اشتہار دے رہے تھے؟ جواب نمبر 8، کراچی شہر کے کالج داخلے کے لیے اخبار میں اشتہار دے رہے تھے، ٹھیک ہے بیٹا۔ اس کے بعد جو ہے اب ہم سوال نمبر ہمارا جو اس میں رہ گئے، سوال نمبر 3 اور سوال نمبر 4، وہ میں ابھی آپ کو سوال نمبر 3 بھی اور سوال نمبر 4 ابھی میں آپ کو کرواتا ہوں۔ اچھا بیٹا سوال نمبر 3 دیکھیں،
سوال نمبر 3 میں کہا جا رہا ہے درج ذیل محاورات کو اس طرح جملوں میں استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. سوال نمبر 3 جملے بنائیں. اسی طرح آپ نے اسکیل کے ذریعے لائن لگانی ہے. الفاظ بلیک کے ساتھ جملے بلو کے ساتھ بنانے ہیں. پہلا لفظ ہے ہاتھ لٹکاتے آنا. اس کا مطلب ہے خالی ہاتھ آنا. ٹھیک ہے, جملہ اس کا ہے بزرگ کا نوکر ہاتھ لٹکاتے واپس آ گیا. ٹھیک ہے. دوسرا لفظ ہے پلے باندھ لینا. پلے باندھ لینے کا مطلب ہوتا ہے, میں نے آپ کو بتایا, ذہن میں رکھ لینا. ٹھیک ہے, پلے باندھ لینا یعنی ذہن میں رکھ لینا. نوکر نے آقا کی بات پلے باندھ لی. تیسرا جو الفاظ ہے اس کا عہدہ برآ ہونا یعنی ذمہ داری پوری کرنا. مہنگائی کے اس دور میں انسان کا تمام ضرورتوں سے عہدہ برآ ہونا مشکل ہے. پھر اسی طرح سوال پیدا ہونا. سوال پیدا ہونا یعنی ممکن ہونا. ٹھیک ہے, فرما بردار بیٹے کو جائیداد سے آگ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ 4 جملے میں نے آپ کو کروا دیے ہیں. اس کے بعد سوال نمبر 4 دیکھیں. سوال نمبر 4 میں کہا جا رہا ہے گورکن اور غسال کیا کام کرتے ہیں. جواب, گورکن قبر کھودتا ہے اور غسال مردوں کو نہلاتا ہے. پھر دیکھیں سوال نمبر 4 گورکن اور غسال کیا کام کرتے ہیں. جواب, گورکن قبر کھودتا ہے اور غسال جو ہے وہ مردوں کو نہلاتا ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اب سوال نمبر جو ہمارا 8 ہے, سوال نمبر 8 میں یہی کہا جا رہا ہے کہ درج ذیل جملوں کو اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے. سوال نمبر 8 کے اندر پھر جملے ہیں. سوال نمبر 8 آپ صفحہ نمبر 32 پہ دیکھیں گے. اس پہ لکھا ہوا ہے پہلا لفظ ہے کفن, دوسرا ہے چمنی, تیسرا ہے ڈگری اور چوتھا ہے حملہ اور 5واں ہے لسی. یہ 5 الفاظ ہیں. ان کے جملے آپ نے خود بنانے ہوں گے. ٹھیک ہے, یہ سوال نمبر 8 جملے ہوم ورک, یہ آپ کی ڈائری ہے بیٹا. اس کو آپ نے خود گھر میں جو ہے اس کے جملے بنانے ہوں گے. اس کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہو رہا ہے. اس کو آپ نے بیٹا اچھے طریقے کے ساتھ خوش خط کر کے اچھا کر کے پورا سبق جو ہے وہ مکمل کرنا ہے. اگر کسی بات کو کسی بچے کو کوئی بات سمجھ نہ آئے تو وہ گروپ کے اندر میسج کر کے پوچھ سکتا ہے. اللہ حافظ.